چیخوں گی تو وہ رانا صاحب آئیے پلیز آئیے، اور اگر میں چیخوں گی تو میرا گلا اور خراب ہو جائے گا. میری اس لیے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ذرا خاموشی اختیار کریں. تھینک یو. جی آپ نے ڈسکا کی بات کی. جہاں تک نیب کی بات ہے تو میں نیب اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی کو شبہ نہیں ہے کہ نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ادارہ ہے جو عمران خان کے کہنے پر اس کے پولیٹیکل اپوننٹس پہ اٹیک کرتا ہے، اور جو پولیٹیکلی جن کا مقابلہ عمران خان نہیں کر سکتا ان کو وہ نیب جو ہے وہ ان کے پیچھے شروع ہو جاتی ہے. تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ لانگ مارچ کی ڈیٹ کیونکہ نزدیک آ رہی تھی اور اسی ڈیٹ کو یہ مجھے اریسٹ کرنا چاہتے تھے، لانگ مارچ سے ڈرتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ مجھے اس پہ یہ کھولا انہوں نے انویسٹیگیشن. اور جب لانگ مارچ کا خطرہ ان کو لگا کہ ٹل گیا ہے تو وہ چیز اب ان کا اس طرح کا انٹرسٹ باقی نہیں رہا. لیکن اب نیب میں بھی نہ حکومت میں اتنی سخت ہے نہ نیب میں اتنی سخت ہے. ان کی حکومت بھی ختم ہو رہی ہے، ان کی طاقت بھی ختم ہو رہی ہے، ان کی جو اخلاقی سٹینڈنگ تھی وہ تو پہلے کبھی تھی ہی نہیں، اس لیے ان کے ہتھ کنڈوں پہ اب کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں. میڈم یہ بتائیں کہ انہوں نے آپ ڈسکا کی بات کرنے میں انہوں نے ڈسکا کے بارے میں سوال پوچھا تو سب سے پہلے میں میڈیا کے تھرو ڈسکا کے عوام کو دل کی گہرائیوں سے نہ صرف مبارکباد دینا چاہتی ہوں بلکہ شاباش دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے نہ صرف اپنے ووٹ پر پہرا دیا، ووٹ دیا، اس پر پہرا دیا، بلکہ ان ووٹ چوروں کے حلق سے انہوں نے وہ سیٹ واپس نکلوائی، اور آٹا چوروں، چینی چوروں، گیس چوروں، بجلی چوروں، ووٹ چوروں کا احتساب کیا. اور ڈسکا کی جو یہ فتح ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، وہ صرف ایک ڈسکا کی فتح نہیں ہے، وہ بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہ مقابلہ جو ہے وہ ریاستی طاقت اور مشینری کے ساتھ کیا ہے، جعلی حکومت کے ساتھ کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے انتظامیہ، وسائل، 1 ارب روپے کے جو پیکیجز تھے وہ، اور کس طرح انہوں نے دھاندلی کر کے فروری میں، یہ دھاندلی کر کے بھی نہیں جیت سکے، تب بھی فروری کے الیکشن میں بھی ڈسکا کے مسلم لیگ نون جیت گئی تھی، لیکن انہوں نے رسوا ہونا اور رسوا ہو کر دوبارہ ہارنا زیادہ مناسب سمجھا اور ایکسپوز ہونا زیادہ مناسب سمجھا. تو عوام کو اب یہ پتہ چل گیا ہے، ایک طرف پوری ریاست کی طاقت، پورا پرائم منسٹرز آفس کی طاقت، چیف منسٹرز آفس کی طاقت، پوری مشینری، پوری انتظامیہ، پوری وسائل کا انہوں نے منہ کھول دیا، اور اس کے باوجود میڈیا پہ جس طرح نواز شریف کے خلاف صبح شام پروپیگنڈا کیا، انسٹیٹیوشنز کو استعمال کیا، جس طرح نواز شریف کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی گئی، جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کو ختم کرنے کی، اس کو دبانے کی، اس کی کردار کشی کی گئی، ان کے لوگوں کو اریسٹ کر کے، تاریخ کی بدترین وکٹمائزیشن کر کے، پھر بھی جس کو کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اس نے لندن میں بیٹھ کر پوری ریاستی طاقت کو، مشینری کو، دھاندلی کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہرا دیا. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا ووٹ لے لیا. آپ دیکھیں یہ اتنا ووٹ جو ہے، پنجاب کے اندر ایک برادری سسٹم بھی ہے، پنجاب کے اندر آبویسلی انتظامیہ کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، باقی چیزوں کا ہوتا ہے، گورنمنٹ کا ہوتا ہے. جس دن ان کی حکومت نہ رہی، آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں کہ انشاءاللہ تعالی جس دن ان کی حکومت نہ رہی، یہ باہر نکل کے کیمپین کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں گے. جیتنا تو بہت دور کی بات ہے، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا. اور ان کی حکومت میں رہتے ہوئے عوام نے ان کو دھول چٹائی ہے، عوام نے ان کو رنگے ہاتھوں ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑا ہے، اور اس کے بعد یہ بہت انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی. پہلے الیکشن کمیشن گئے، پھر سپریم کورٹ گئے کہ خدا کا واسطہ ہے عوام کے ووٹوں سے بچاؤ اور ہمیں شکست سے بچاؤ. لیکن
ہر فورم پہ شکست کھانے کے بعد ان کو بادل ناخواستہ عوام کے میدان میں آنا پڑا، اور جب یہ عوام کے میدان میں آئے تو عوام کے ووٹوں نے ان کو الٹے پاؤں بھاگنے پہ مجبور کیا۔ حکومت جو ہے وہ کہتی تھی کہ نون لیگ جو ہے وہ ٹوٹ کا شکار ہو گئی ہے، آپ کیا کہیں گے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ حکومت اب خود جو ہے وہ دڑم تختہ ہونے جا رہی ہے، بجائے کہ یہ نون لیگ کہتے ہیں ٹوٹ کا شکار ہے، خود ٹوٹ رہی ہے پی ٹی آئی؟ اور دوسری بات یہ پی ٹی ایم میں جو پیپلز پارٹی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مقبولیت سے خائف ہے، اس لیے وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں وقت؟ دیکھیں میری بات سنیں، جہاں تک آپ نے کیا ابھی سوال کیا پہلا؟ جو حکومت ہے وہ کہتی تھی کہ نون لیگ شین لیگ نکلے گی، پھر میم لیگ نکلے گی، اور آپ دیکھیں کہ خود جہانگیر ترین جو ہے وہ ان کے ایم پیز ایم این اے توڑ رہا ہے، اور دوسرے میں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کی مقبولیت سے خائف ہے، اس لیے انہوں نے پی ڈی ایم کو توڑا ہے۔ میں تو اللہ تعالیٰ کی جو کام ہے میں اس پہ بہت شکر گزار بھی ہوں، اور بہت کلوزلی چیزوں کو دیکھتی ہوں، قدرت کے کھیل کو دیکھتی ہوں، جس کو 5 سال لگا کے جس جماعت کو سر توڑ کوشش کی گئی، اور میں ببانگ دہل یہ کہتی ہوں کہ اس کوشش میں ریاستی اداروں کو بھی جھونکا گیا، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا وہ اور ادارے ہوں، سب کو جھونکا گیا مسلم لیگ نون کو توڑنے کے لیے، مسلم لیگ نون کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے۔ اور جب یہ ٹی وی پہ آ کر یہ کردار کشی کرتے تھے نواز شریف صاحب کی، میری، مسلم لیگ نون کے دیگر لیڈران کی، جس میں یہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ کے سامنے کھڑے ہیں، کہ اتنا لغو اور جھوٹا مقدمہ ان پر بنایا، اور جب انہوں نے پوری کوشش کر لی، مسلم لیگ نون آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی پوری بلکہ پہلے سے بڑھ کر عوامی قوت کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی ہے، اور آج ان کے ایم این ایز اور ان کے ایم پی ایز جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا نہ صرف شکار ہیں بلکہ وہ ٹی وی پر آ کر ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس حکومت کی ناکامی کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور وہ کھلے عام یہ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہے، عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ ہے، اس لیے ان کے جتنے بھی اراکین ہیں وہ اپنے لیے دوسرے ٹھکانے اب ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے جہانگیر ترین صاحب کی بات کی، تو میں ان کے آپس کے معاملات کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب تک آپ جہانگیر ترین صاحب کا نمک کھا رہے تھے، جب تک آپ جہانگیر ترین صاحب کا جہاز استعمال کر رہے تھے، جب تک آپ جہانگیر ترین صاحب کے خرچے پہ عیش کر رہے تھے، ان کے پیسوں پر عیش کر رہے تھے، جب تک آپ ان کی گاڑیاں، ان کے گھر، ان کی ہر چیز استعمال کر رہے تھے، اس وقت تک وہ شوگر مارکر سامنے آ چکا ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گی، لیکن نوٹس دینے کا فیصلہ پی ڈی ایم کا تھا، کسی ایک جماعت کا نہیں تھا، اور اس کے اوپر کیا کرنا ہے، کیا طے کرنا ہے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی دانشمندانہ اور ایبل قیادت کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم میں بیٹھ کے اس کو فیصلہ کریں گے، اس کا طے کریں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ ان کی طبیعت اس وقت ناساز تھی، میرا ان سے مسلسل رابطہ بھی ہے، بڑی حکمت سے، دانشمندی سے وہ قیادت کرتے آئے ہیں پی ڈی ایم کی، اور ہمیں ان کی قیادت کے اوپر پورا بھرپور اعتماد ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جلدی شفا یاب کرے، صحت یاب کرے، وہ خود اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سال جو ہے الیکشن ایئر ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں الیکشنز انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی ہوں، اس حکومت کو، اس جعلی حکومت کو ایسی مار پڑے گی انشاءاللہ کہ دنیا دیکھے گی۔ یہ اب انشاءاللہ تعالی لوگوں کو نصیحت ملے گی کہ آئندہ نہ آپ نے ووٹ چوری کرنا ہے، نہ ووٹ چوری ہونے دینا ہے، نہ آپ نے جوتے پالش کر کے اقتدار تک دھاندلی اور دھوکے سے پہنچنا ہے۔ تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب بھی الیکشن ہو، کل ہو، پرسوں ہو، 6 مہینے بعد ہو، سال بعد ہو، انشاءاللہ تعالی یہ جو جعلی حکومت ہے، ووٹ چور حکومت ہے، یہ عبرت کا نشان بننے جا رہی ہے، اور شاید اسی کے تھرو پاکستان کے اوپر بہت بڑا احسان ہو جائے کہ آئندہ اس قسم کی
جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے اس کا راستہ بند ہو جائے ہمیشہ کے لیے. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب میں ڈسکا گئی, جب میں وزیر آباد گئی, تو میں نے اسی دن عوام کا جو سینٹیمنٹ ہے, عوام کا جو اس حکومت کے خلاف غصہ ہے, عوام کا جو ان آٹا چوروں چینی چوروں کے خلاف جو نفرت ہے, میں نے اسی دن دیکھ لی تھی. مجھے پتا تھا کہ الحمدللہ مسلم لیگ نون جیتے گی. تو آج میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے سارے پروپیگنڈے, آپ کی ساری پولیٹیکل انجینئرنگ, آپ کی ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن, آپ کے سارے میڈیا پر بیٹھ کر صبح شام نواز شریف کی کردار کشی کرنا, وہ نواز شریف جس کی ٹی وی پر تصویر آج بھی دکھانے پر پابندی ہے, جس کی آواز سنوانے پر پابندی ہے, اس نے لندن سے بیٹھ کے آپ کو عبرتناک اللہ کے فضل و کرم سے شکست دی ہے. تو یہ تبدیلی کا بہت بڑا پیش خیمہ ہے. تھینک یو ہاں ایک سیکنڈ بھائی, 1 منٹ بھائی, 1 منٹ. میں اس کے بارے میں آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کراچی کے حوالے سے بھائی صاحب مجھے دھکا لگ رہا ہے. کراچی کے حوالے سے کراچی کب جا رہی ہیں آپ؟ اور میں انشاءاللہ تعالی کراچی جا رہی ہوں, اور میں آپ کے تھرو NA 249 کراچی کے عوام کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح باقی پاکستان نے اس ووٹ چور اور جعلی حکومت کو, نالائق اور نااہل حکومت کو, عوام کی مجرم حکومت کو جس طرح چاروں صوبوں سے اس کے خلاف فیصلے آئے ہیں, اس کو مسترد کیا ہے, اس کو اس کے عبرتناک انجام تک پہنچایا ہے, تو کراچی کے عوام سے میں یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں NA 249 کے عوام سے خاص طور پر کہ مسلم لیگ نون کو کامیاب بنائیں, مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں, مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں, تاکہ مسلم لیگ نون آپ کی زندگیاں انشاءاللہ تعالی بہتر بنا سکے اور کراچی کو وہ دوبارہ سے اس کا وہ حق دلا سکے, اس کو وہ جو کراچی کا ایک حق ہے, جو اس کے پاس بھی اچھی سڑکیں ہوں, اس کے پاس بھی اچھی گورننس ہو, امن ہو, اور کراچی کو امن کا گہوارہ بنایا جائے اور کراچی کو ترقی دی جائے. اور کراچی کیونکہ ہب ہے پورے پاکستان کے بزنس کا, تو میں 249 کے عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس بار باہر نکلیں اور مسلم لیگ نون کے حق میں اور اپنی ترقی کے حق میں فیصلہ دیں, مفتاح اسماعیل صاحب کے حق میں فیصلہ دیں. شکریہ. جہانگیر ترین کے بارے میں بتا دیں, جہانگیر کے بارے میں بتا دیں, جہانگیر ترین کو قبول کر لیں گے آپ؟ جہانگیر کو قبول کریں گے؟